جن گھروں میں اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں صرف الفاظ نہیں گونجتے بلکہ سکون اترتا ہے، بے چینی کم ہوتی ہے اور دلوں کے درمیان محبت خود بخود بڑھنے لگتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص اپنی تکلیف کو لوگوں کے سامنے رونے کا موضوع نہیں بناتا بلکہ صبر کے ساتھ اپنے رب کے حضور رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ یا تو اس دکھ کو دور کر دیتا ہے یا پھر اسے ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ تکلیف اسے کمزور نہیں بلکہ مضبوط بنا دیتی ہے۔ جوانی میں بالوں کا سفید ہونا محض عمر کی علامت نہیں، یہ اس بات کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان نے وقت سے پہلے ذمہ داریاں اٹھائی، صبر کیا اور زندگی کے امتحانوں کا سامنا کیا۔ توبہ کا آنسو عام نہیں، وہ آنکھ سے گرتا ضرور ہے مگر دل کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ بد اخلاقی آہستہ آہستہ محبت کو ختم کر دیتی ہے، جیسے شہد سے بھرا چھتا اگر نچوڑ لیا جائے تو صرف خالی ڈھانچہ رہ جاتا ہے، بالکل ویسے ہی۔ آپ کی قدر وہی کرتا ہے جو آپ کے ہونے سے خوش ہو، جو صرف آپ کی توجہ چاہے مگر آپ کی عزت نہ کرے، وہ محبت نہیں صرف آپ کی عادت رکھتا ہے۔ دنیا کا سب سے تلخ احساس یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جس شخص پر آپ نے سب سے زیادہ اعتماد کیا وہی آپ کی سچائی کو استعمال کرتا رہا۔ انسان کو توڑنا بہت آسان ہے، ایک جملہ، ایک رویہ، ایک دھوکہ کافی ہوتا ہے، مگر کسی کو سنوارنا ہو تو اس کے لیے مستقل محبت، برداشت اور خلوص چاہیے ہوتا ہے۔ محبت کے دنوں میں مرد اور عورت دونوں بدل جاتے ہیں، وہ پہلے جیسے نہیں رہتے، کیونکہ محبت انسان کی ترجیحات بھی بدل دیتی ہے اور لہجہ بھی۔ کبھی کبھی دل خود کو تسلی دیتا ہے کہ شاید اسے بھی کچھ چاہت ہوگی، ورنہ کوئی کسی کا دل توڑنے میں اتنا وقت کیوں لگائے۔ دو طرح کے گھر سکون سے محروم رہتے ہیں، ایک وہ جہاں فیصلے انا سے کیے جائیں اور دوسرا وہ جہاں کسی ایک کی آواز کو مکمل طور پر دبا دیا جائے۔ دو طرح کی عورتیں گھر بسانے میں مشکل پیدا کرتی ہیں، ایک وہ جو ہر بات گھر سے باہر لے جائے اور دوسری وہ جو ظلم بھی برداشت کر کے خاموش رہے۔ اعتدال ہی حفاظت ہے۔ دو طرح کے مردوں پر اعتبار مشکل ہو جاتا ہے، ایک وہ جو باہر کی چمک سے متاثر ہو جائے اور دوسرا وہ جو اپنے ہی گھر کی عورت کی خوبیوں کو معمولی سمجھنے لگے۔ قابل عزت مرد وہ ہے جو محفل میں بھی اپنی عورت کی حفاظت کرے اور اس کی کامیابی کو اپنا فخر سمجھے، نہ کہ مقابلہ۔ زندگی اگر ایک ہی بار ملی ہے تو اسے فضول بحثوں، ناجائز تعلقات اور بے مقصد دوڑ میں کھو دینا دانش مندی نہیں۔ جیسے پیاسا شخص پانی ضائع نہیں کرتا، ویسے ہی سمجھدار انسان اپنی زندگی ضائع نہیں کرتا۔ عورت اکثر پہلے شوہر کی عادتیں بدلنے کی کوشش کرتی ہے اور جب وہ بدل جاتا ہے تو پھر اسی تبدیلی کا شکوہ کرتی ہے۔ انسان کو بدلنے سے پہلے اس کے فطری مزاج کو سمجھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ دیتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کے کندھوں پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ جلدی روٹھتے نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کئی امیدیں جڑی ہوئی ہیں۔ آنسو بہا دینے سے کوئی اپنا نہیں بن جاتا، جو سچ میں اپنے ہوتے ہیں وہ کبھی رونے نہیں دیتے۔ اچھی سوچ پھول کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے، خاموشی سے پھیلتی ہے اور ماحول بدل دیتی ہے۔ شرافت اس دنیا میں کمزوری سمجھی جاتی ہے مگر حقیقت میں یہ کردار کی مضبوطی ہے، چاہے لوگ اس کا غلط فائدہ ہی کیوں نہ اٹھا لیں۔ وہ درد سب سے گہرا ہوتا ہے جب انسان رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کسی کو اپنے دل سے نکالنے کی دعا مانگتا ہے،
یہ دعا زبان سے نہیں، روح سے نکلتی ہے۔ سچی محبت روک بھی دیتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو غلط راستے سے بچاتا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ عورت کا دل گہرا ہوتا ہے، اس کی اصل کیفیت وہی جان سکتا ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کرے، صرف جاننے کی نہیں۔ کچھ لوگ محبت کو کھیل سمجھ کر کئی دل توڑ دیتے ہیں اور پھر پاکیزگی کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ دلوں کی آہیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اگر کوئی آپ سے سچی محبت کرے تو اسے رلانے سے پرہیز کرے، کیونکہ آنکھوں سے بہنے والے آنسو دراصل دل کی وابستگی کو کم کرتے جاتے ہیں۔ مرد کو صرف وہ عورت جھکا سکتی ہے جو اپنے کردار، صبر اور خاموش وقار سے اس کے غرور کو محبت میں بدل دے۔ عورت کی دو ادائیں ضدی سے ضدی مرد کو بھی جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے، ایک اس کی نرم گفتگو اور دوسری اس کی بے لوث وفاداری۔ اگر کوئی بالکل دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ لیں وہ صرف عادت نہیں، وہ آپ کے جذبات کی گہرائی میں اتر چکا ہے۔